طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سر درد کی ویسے تو بہت ساری وجوہات اور بہت ساری اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر سر کے اگلے حصے میں اگر درد ہو، یعنی یہ والا جو حصہ ہے ماتھا، یہاں اور آنکھوں پر اگر شدید تکلیف ہو، درد ہو، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم کے اندر بلغم اور الکلی اور رطوبت کی زیادتی ہے۔ اسی طرح سر درد اگر سر کے بیک سائڈ پر ہو، یعنی یہ جو حرام مغز ہے اس حصے پر اگر ہو، تو اس کی وجہ جسم کے اندر سوداویت کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی خشکی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سر درد یہ دونوں کن پٹیاں ہیں اس حصے پر اگر ٹیسوں کے ساتھ ہو، تو اس کی وجہ پیٹ کے اندر تبخیر ریا کی کثرت ہوتی ہے۔ الغرض اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اندر ذہنی دباؤ ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، غصہ ہے، الغرض بہت ساری وجوہات ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے درد شقیقہ، یعنی آدھے سر کا درد۔ یہ درد جو ہے یہ اکثر اوقات سر کا یہ جو بایاں حصہ ہے اس سائڈ پہ اکثر اوقات ہوا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ پورے سر پر بھی پھیل جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس کے جو اسباب ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اس کے اندر یہ مریض زیادہ تر گرم خشک چیزیں استعمال کرتا ہے، کیونکہ درد شقیقہ غدی عضلاتی تحریک کی علامت ہے، یعنی گرم خشک مزاج کی علامت ہے، تو اس لیے یہ مریض زیادہ تر خشک گرم اور گرم خشک غذائیں زیادہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ موروثی بھی ہو سکتی ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، دھوپ کے اندر کام کرنا۔ خواتین میں چونکہ یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے خواتین کے جو رحم کے مسائل ہیں اس وجہ سے بھی یہ سر درد ہو جایا کرتا ہے۔ رحم کے اندر سوزش ہے وغیرہ وغیرہ، اسرت تم سے یعنی مینسز کا تکلیف کے ساتھ آنا، اس طرح کے جب مسائل ہوں گے تو بھی آدھے سر کا درد ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج کے اندر آپ نے سب سے پہلے اپنی خوراک کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی غذا کو درست کرنا ہے۔ جتنی بھی خشک گرم خشک غذائیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے بند کرنی ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں بند نہیں کریں گے تو وقتی طور پر تو آپ کو آرام آ سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر مستقل طور پر آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ غذا کے اندر آپ نے جو سالن استعمال کرنے ہیں وہ تقریباً کوئی 12-14 سالن ہیں جو آپ نے استعمال کرنے ہیں اور کر سکتے ہیں، جن کے اندر مولی ہے، گاجر، مونگرے، شلجم، پیلا، کدو، ٹنڈا، توری، پیٹھا۔ دالوں کے اندر صرف مونگی کی دال استعمال کر سکتے ہیں۔ گوشت اگر استعمال کرنا ہو تو بکرے کا یا دیسی مرغے کا یا کسی بھی پرندے کا گوشت کدو، ٹنڈے، شلجم وغیرہ مکس کر کے کر سکتے ہیں، اکیلا گوشت کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر سویاں ہیں، کسٹرڈ ہے، گجریلا ہے، یہ چیزیں ساری کی ساری یعنی گرم تر گرم اور تر سرد، یہ 3 مزاج کی چیزیں یہ مریض استعمال کر سکتا ہے۔ تو پرہیز کے اندر جتنی بھی باقی دیگر چیزیں ہیں سالن کے اندر، مثلاً آلو، گوبھی، بینگن، مٹر، کڑی، چنے کی دال، برائلر کا گوشت، پکوڑے، سموسے، تکے کباب وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو دیگر ہیں وہ آپ کے پرہیز کے اندر شامل ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کی دوائی کی طرف۔ دوا کے اندر جو جوشاندہ ہے یہ بہت ہی کمال قسم کا جوشاندہ ہے، یہ بہت سارے حکماء اس کو استعمال کرواتے ہیں اور ان کے مطلب کا یہ معمول ہے، اس لیے اس جوشاندے کو استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو وقتی طور پر تو آرام آ جائے گا، لیکن مستقل طور پر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جوشاندے کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے استخدوس، یہ آپ نے لینا ہے 1 گرام۔ دوسری چیز ہے خشک دھنیا، یہ آپ نے لینی ہے 3 گرام۔ اور تیسری چیز ہے کالی مرچ، یہ آپ نے لینی ہے 3 عدد۔ یہ 3 چیزیں لے کر آپ نے 2 کپ پانی کے اندر آپ نے ان کو جوش دینا ہے۔ جب آدھا کپ رہ جائے تو نیچے اتار کر اس کے اندر چینی شامل کر لیں یا گڑ شامل کر لیں۔ تو اسی طرح آپ نے دوپہر کو بھی، شام کو بھی اور رات سوتے وقت بھی، یعنی دن میں تقریباً 3 سے 4 دفعہ آپ نے یہ جوشاندہ استعمال کرنا ہے۔
تو اس طرح سے آپ کا جو آدھے سر کا درد ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر آپ نے پرہیز کیا تو۔